میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج شعبان المکرم کی 26 تاریخ ہے اور جمعے کا دن ہے، اور یہ جمعہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، جس کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک، اگلا جمعہ رمضان المبارک میں آئے گا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، رمضان کریم جیسا کہ دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ المبارک ہے، اسی طرح 12 مہینوں کے اندر سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت انسان کے پچھلے تمام گناہوں کو، یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کروانے کا ذریعہ ہے، کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک نیکی کا ثواب، ایک فرض کا ثواب 27 کے برابر 70 گنا زیادہ بڑھا دیا ہے، اور نوافل انسان ادا کرتا ہے تو وہ فرض کے جو عام دنوں میں فرض کا ثواب ہے جماعت کے ساتھ آپ جیسے 27 درجے بڑھ کر ملتا ہے، تو جو نوافل ادا کرتے ہیں وہ فرض کے برابر کر دیے ہیں۔ غرض یہ کہ اس کے اندر انسان جتنا کوشش ہو نیکیوں کو سمیٹے، جتنا ممکن ہو زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کو معاف کرائے۔ رمضان المبارک کے اندر جو اہم عبادت، جو عام دنوں کے حساب سے اضافی عبادات ہیں، اس کے اندر پہلے نمبر پہ ہے روزہ رکھنا، کہ عام دنوں میں یہ عبادت فرض نہیں ہے انسان مسلمانوں پر، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، چاند دکھتا ہے، بس اگلے دن سے مسلمانوں پر فرض ہو گیا کہ اب تمہیں روزہ رکھنا ہے۔ اس آیت میں بھی یہی فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ کہ جب مسلمانوں پر روزے فرض ہوئے تو جب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام مسلمانوں نے سنا تو مسلمان پریشان ہوئے کہ یہ روزے فرض ہوئے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ انسان صبح سے لے کر اور شام مغرب تک بھوکا پیاسا رہے، یہ تو بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آگے فرما دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے۔ اب کیا مسلمانوں پر یہ بوجھ اب ہلکا ہوگا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو پرانی چلتی بھی آ رہی ہے اور ہم پر یہ ابھی فرض ہوئے۔ لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کو کوئی ہم سے کوئی دشمنی اللہ معاف کرے ہے نہیں کہ صبح سے لے کر شام تک ہمیں بھوکا پیاسا دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ ہماری اصلاح کا اس کے اندر عنصر ہے کہ انسان جب بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے اندر گناہ کرنے کی لذت کم ہو جاتی ہے، گناہ کرنے کی جو تڑپ ہوتی ہے وہ انسان کے اندر جب بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے اندر وہ تڑپ کم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کو تو مقصود انسان مسلمان کی اصلاح ہے کہ جو 11 مہینے مسلمان اللہ رب العزت سے ایک دوری اختیار کرے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت مہینے کو لا کر مسلمانوں کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ہم غور کریں رمضان کے اندر جس طرح سے ہم عبادات کرتے ہیں،
کہ ہمارے لیے نمازوں کا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اندر شیطان کو قید کر دیتے ہیں۔ کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہم مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں۔ ہم آسانی کے ساتھ نمازوں کے لیے آ جاتے ہیں۔ تلاوت قرآن جو ہم عام دنوں میں ایک رکوع نہیں کر پاتے، لوگ ایک ایک پارہ پڑھ لیتے ہیں، آدھا قرآن جو ہے ایک دن میں لوگ ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا، یہ اللہ رب العزت اس رمضان کی برکت عطا فرماتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمان اس کو زیادہ سے زیادہ اس کے اندر سے فائدہ حاصل کریں۔ اور اگر کوئی غفلت میں پڑا ہوا ہے مسلمان کہ اللہ رب العزت نے روزے تو فرض کرے لیکن وہ کھانا پینا کر رہا ہے، کہ روزہ عام مسلمان روزے سے ہیں اور یہ جو ہے کھلے عام کھڑا ہوا کھا رہا ہے، کوئی پان کھا رہا ہے، کوئی نسوار لگا رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کہ کیا کہ میں کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو چھوڑ نہیں سکتے، کہ ہم اس چیز سے دور نہیں رہ سکتے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمیں خوف خدا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے لیے ہم یہ معمولی سی دنیا کی چیزیں نہیں چھوڑ سکتے، کہ جو نشہ جو ہماری جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں جو چیزیں، ان چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتے کچھ وقت کے لیے، کہ اللہ رب العزت نے صبح سے لے کر سحر سے لے کر اور شام مغرب تک کا وقت کہہ دیا کہ انسان روزے سے رہے مسلمان۔ کہ یہاں پر مومنوں کو مخاطب کرا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اے میرے مومن بندو۔ یہاں پر یا ایھا الناس کا ذکر نہیں ہے کہ اے لوگوں کے اندر پھر عمومی لوگ آ جاتے ہیں، کافر بھی اس کے اندر شمار ہو جاتے ہیں، غیر مسلم بھی اس کے اندر شمار ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو۔ اللہ رب العزت ہمیں اتنے محبت اور اتنے پیار سے مخاطب کر رہے ہیں کہ میرے ایمان لانے والے بندوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، رمضان کا بابرکت مہینہ اگر کوئی ایسے ہی گزار دے تو اس کے اوپر بڑی وعیدیں ہیں، کہ حدیث شریف میں آیا ہے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام جب مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو جب جمعے کے خطبے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہوئے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ تو صحابہ اکرام بہت حیران ہوئے کہ آج آپ علیہ السلام کا عمل خلاف عادت دیکھا، کہ ہم یہ دیکھتے نہیں کہ آپ علیہ السلام یہ عمل کرتے ہیں۔ بعد میں جب آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ کیا ماجرا تھا کہ ہم نے آج آپ کو دیکھا کہ آپ ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے اور فرماتے آمین، تو فرمایا کہ میرے پاس جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ جو شخص آپ کا نام لوگوں کے سامنے لیا جائے، آپ کا تذکرہ لوگوں کے سامنے ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام بددعا دے رہے ہیں، کہ جیسے پچھلی جمعے کو میں نے درود شریف کی کثرت کا اور درود شریف کے فضائل پہ کچھ بات کی تھی، اس حوالے سے بھی حدیث ہے کہ فرمایا کہ جو شخص جس شخص کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو، آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ ہم ذرا سوچیں کہ فرشتوں کے سردار
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تمام کے تمام فرشتوں میں افضل فرشتے ہیں، فضیلت والے فرشتے ہیں، وہ جو ہے بددعا دے رہے ہیں اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس بددعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس بددعا کا قبول ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ دوسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا، فرمایا علیہ السلام نے کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس شخص کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور وہ اپنی بخشش و مغفرت نہیں کرا سکا تو ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اب دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سر پر ہے، کوشش ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ چند اعمال میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ کوشش کریں ان اعمال کو کرنے کی، اگر زیادہ نہیں کر سکتے۔ نمبر 1، فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، کہ فرض نماز تو ادا کرنی ہے لیکن کوشش ہو کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا ہو۔ تو جو جماعت کا عام دنوں میں 27 گنا زیادہ ثواب ہے، اللہ تعالیٰ نے 70 گنا بڑھا دینے کا اس کے اندر آپ علیہ السلام کی حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرے نمبر پر تلاوت قرآن، کہ قرآن مجید کی تلاوت۔ آج انسان ہم دیکھیں مسلمان اتنا بربادی کی طرف جا رہے ہیں، اتنی پسپائی کی طرف جا رہے ہیں، اس کے اوپر ہم ذرا غور کریں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑی وجہ کہ اللہ تعالیٰ سے دوری، نمازوں کی پابندی نہیں، کہ جیسے حکم ہے نماز ادا کرنے کا، با جماعت نماز ادا کرنے کا، وہ ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نماز کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے ہمارے اندر سے۔ دوسرے نمبر پر قرآن مجید سے دوری۔ قرآن مجید کیا چیز ہے کہ کوئی شخص کسی سے محبت کر لینا، وہ اگر اس کو کوئی اشعار لکھ کر دے دے، کوئی غزل لکھ کر دے دے، وہ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، اس کو بار بار پڑھتا ہے، اس سے کہتے ہیں محبت کا اظہار بڑھتا رہے گا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت یہ کلام اللہ ہے، اللہ رب العزت کا کلام جو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو آپ علیہ السلام پر اتارا ہے۔ کیا ہم اس کا اتنا بھی حق ادا نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو خوبصورت آواز میں پڑھیں؟ کہ صحابہ اکرام کے واقعات ہیں کہ ایک صحابی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جو ہے کہنا میں گزشتہ رات قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے؟ فرمایا جی۔ تو فرمایا کہ تمہارا قرآن اللہ رب العزت سن رہا تھا، کہ اللہ رب العزت مسلمان جب قرآن مجید پڑھتا ہے، میرے بھائیو دوستو بزرگوں، کسی بندے کا کوئی اشعار، کوئی نعتیہ کلام ہوتا ہے، کوئی اس کو دوسرا شخص اس کلام کو پڑھے، جب وہ شخص پڑھتا ہے تو جس نے وہ کلام لکھا ہوتا ہے، اگر تو وہ بندہ صحیح پڑھ رہا ہے اور لوگ اس کو داد دے رہے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کر، تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا کلام اتنے اچھے انداز میں پڑھا اور جو ہے لوگوں کو پسند آیا، اس کو خوشی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کا جو کلام ہے، جب ہم اس کو خوبصورت آواز میں پڑھیں گے، خوبصورت انداز میں حرف کی ادائیگی کرتے ہوئے پڑھیں گے، تو اللہ رب العزت خوش نہیں ہوگا کہ ایک حرف پہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ قرآن مجید کے ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، کہ الف لام میم 3 حرف ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک پورا حرف نہیں، یہ 3 حرف ہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، اور ان سب پر 10 نیکیاں ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، تلاوت قرآن کی کوشش کریں کہ جو حضرات حافظ نہیں ہیں
اور آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس رمضان کا مہینہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا مہینہ بتا دیا کہ قرآن مجید اس میں نازل ہوا۔ اور ہم دیکھیں کہ پورا سال جتنا قرآن نہیں پڑھا جاتا، دیکھیں ہم کہ حفاظ اکرام اس مہینے کے اندر ہر گلی سے ہر گھر سے جو ہے ایک حفاظ کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی کیوں تراویح سنانی ہے، قرآن مجید قرآن مجید سنانا ہے تراویح کے اندر۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ قرآن مجید کی دولت اور اس سے محبت عطا فرمائی کہ پچھلے سالوں میں جب سروے ہوا پاکستان کا اور سعودیہ کا، پاکستان کے اندر جب دیکھا وفاق المدارس جو بورڈ ہے جس کے تھرو طلبہ جو ہے امتحانات دیتے ہیں حافظ طلبہ، جب سروے ہوا دیکھا تو تقریباً یہاں سالانہ 70 سے 75 ہزار 80 کے قریب طالب علم فارغ ہوتے ہیں حافظ بن کر، جو امتحان دیتے ہیں ان کے ریکارڈ میں ہے۔ اس کے علاوہ تو پتہ نہیں کتنے طلبہ حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ اور سعودی عرب ممالک جہاں پر ان کی زبان ہے عربی، ان کے قرآن مجید عربی زبان میں ہے، ان کی زبان عربی ہے، سب کچھ کے باوجود ان کے ہاں جب معلومات کی تو پتہ لگا کہ وہاں پر 10 سے 15 ہزار سالانہ حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت دی ہے کہ یہاں پر ہر سال ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد قرآن مجید کے طلبہ کی حافظ ہوتی ہے۔ تو تراویح کے اندر قرآن مجید سنانے کے لیے طالب علم آتے ہیں ماشاءاللہ سے، تو چاہیے کہ جو غیر حافظ ہیں وہ کوشش کر کے پورے دن کے اندر ایک پارہ تو کم سے کم پڑھیں کہ جب مہینہ ختم ہو تو ان کا ایک قرآن ختم ہو۔ جو حضرات قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے وہ اپنے قریبی کوئی اچھا حافظ قاری صاحب دیکھیں، یہاں پر بھی چڑھائی میں ایک مدرسہ ہے، اس کے پیچھے بھی وہاں پر مدرسہ ہے، وہاں پر معلومات کریں، کوئی ایسا امام صاحب ہو، وہاں قاری صاحب ہو، کوشش کریں رمضان اپنے قرآن مجید کے اندر وقف کر دیں کہ بس قرآن مجید اس سال ہمیں تلفظ کے ساتھ سیکھنا ہی سیکھنا ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، کل حروف 29 ہیں الف سے لے کر یا تک۔ اگر کوشش کر کے اس کے اندر بہت سے حروف تو ایسے ہیں جو بندہ آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا ہے، ہر عام بندہ، جیسے شروع کے حرفی ہو گئے الف با تا تھا، اس طرح کے آسانی کے ساتھ ہر بندہ ادا کر سکتا ہے۔ 29 حروف ہیں اور رمضان کے بھی دن 29 یا 30 ہوتے ہیں۔ کوشش کریں اگر ہر دن بھی انسان بولے کہ میرے سے نہیں ہوگا تو کوشش کر کے ہر دن بھی اگر ایک حرف سیکھ لیا، ایک حرف، رمضان ختم ہونے تک آپ قاعدہ پورا سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ تھوڑی بہت مشق قرآن مجید کی قاری صاحب سے بولیں کرواتے رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ اچھا قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اس چیز کی کوشش کریں۔ تیسرے نمبر پر ذکر و اذکار، کہ انسان روزے کے اندر ہوتا ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان فضولیات سے بچتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ خود ہی انسان کے اندر ہوتا ہے کہ یار میں روزے سے ہوں، گالی نہ بکوں، میں فحش فلمیں نہ دیکھوں، فحش گوئی نہ کروں، تو انسان اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ انسان استغفار کرے، درود شریف کی کثرت رکھے، یا پھر تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، بہت فضیلتیں اس کی احادیث میں آئی ہیں۔ یہ کلمہ آسان نماز کسی کو یاد نہیں ہے تو بچوں کی آسان نمازیں ہوتی ہیں، اس کے اندر یہ کلمہ آپ کو مل جائے گا، تیسرا کلمہ کہلاتا ہے۔ اس کلمے کو یاد کر لیں، اس کا ورد رکھیں مستقل۔